علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور میرے پیارے دوستو، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی شکنجے سے آزاد ہوا۔ یوم آزادی ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعہ سے جشن آزادی منایا جاتا ہے اور چپے چپے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کا گیت گایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم ان لمحات کو کیسے بھلا سکتے ہیں جن میں ہندوستانی خون سے اس سرزمین کو لالہ زار کیا گیا تھا، جب یہاں کے چپے چپے پر کونے کونے پر انگریزوں کا تسلط تھا۔ باغ ہند کا کوئی گچھا نہ مسکرا سکتا تھا، نہ کوئی کلی اپنا سر اٹھا سکتی تھی۔ پوری فضا ظلم و تشدد سے لبریز تھی۔ ایسے نازک حالات میں انگریزوں کے شکنجے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین وطن نے، فریڈم فائٹرز نے انگریزوں کے شکنجے سے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ان فریڈم فائٹرز میں، ان مجاہدین وطن میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ آج ہندوستان میں سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، 1757 میں انگریزوں کے قلعے پر چڑھائی کرنے والے نواب سراج الدولہ مسلمان تھے۔ 1731 میں انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مسلمان تھے۔ 1767 سے 1799 تک انگریزوں کے خلاف ناک میں دم کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی مسلمان تھے۔ 1802 میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے مسلمان تھے۔ بالا کوٹ کے جنگ میں خون سے اس سرزمین کو لال کرنے والے مسلمان تھے۔ پھر بھی بھارت کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ سوال نہ کر کے یہ سوال کرتا کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا نہیں دیا ہے، لیکن اگر تمہارا یہی سوال ہے تو جاؤ مالٹا کی تنگ و تاریخ کوٹھریوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے کھنڈرات سے پوچھو، انڈومار نکوبار جاؤ، وہاں کالا پانی سے پوچھو، تو تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ 1857 میں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی۔ تاریخ شاہد ہے اگر ہندوستان کے جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزادی کی دلہن کبھی نہ بن پاتی۔ 1857 میں علماء کرام نے اپنی جان و مال اور اولاد کی پرواہ کیے بغیر فرضیت جہاد کا فتویٰ دیا۔ پھر تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ دہلی میں چاندی چوک کے ارد گرد دور دور تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو۔ علماء کرام کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، ان کے جسموں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے دیکھتے تندوروں میں ڈالا گیا، ان کے جسم کو بوریوں میں باندھ کر دریا میں بہایا گیا اور اوپر سے گولیاں برسائی گئی اور ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کے تصور ہی سے روح کانپ جائے۔ لیکن ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ملک کی بقا کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ کا وجود نہ ہوتا، تحریک ریشمی رومال کی بنیاد نہ پڑتی، تحریک خلافت کا غلغلہ نہ ہوتا، ہندوستان چھوڑو تحریک کا زور و شور نہ ہوتا، اگر علماء کرام نے اپنے پاکیزہ لہو سے شجرہ آزادی کی آبیاری نہ کی ہوتی تو آج ہم جو آزادی کا جشن منا رہے ہیں نہیں منا پاتے۔ اور کیسے بھلا سکتے ہیں 1864 کی تاریخ کو جس میں علماء صادق پور کو کالا پانی، شہر بدری اور قتل و قید خانہ کی سزائیں دی گئی اور اس میں انہیں 5 فٹ لمبے اور 4 فٹ چوڑے کمرے میں قید کیا جاتا تھا اور 24 گھنٹے میں صرف ایک بار روٹی جس میں 1 حصہ آٹا اور 3 حصہ دھول اور مٹی ہوا کرتے تھے۔ جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بانیوں میں مسلمان شریک تھے۔ مسلمانوں کے خون سے لکھے گئے تاریخ کے کون کون سے پہلو کو اجاگر کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہے اتنی قربانیاں کسی دوسری قوم نے پیش نہیں کی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کے تاریخ مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں تو دوسری طرف ہم مسلمانوں کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو اپنے اندر باقی رکھیں اور اہل وطن سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھیں
جب لکھے تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کو بڑی طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ گلے سے لگایا، تحصیل آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ لیکن افسوس صد افسوس، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلیں، جانشاری اور سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، آج ان آزادی کے پروانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آج ان آزادی کے پروانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی نسلوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور کچھ بے عقل ایسے ہیں جو انہیں آتنکوادی اور دہشت گرد کے القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار جنگ آزادی میں ہمارے تمام اسلاف کرام کی قربانیوں کو تو قبول فرما، اور ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے اندر باقی رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔